زکات الفطرہ. ویسے تو یہ مسئلہ بہت بار آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا، مگر 2-3 جملے اس حوالے سے. اس کی اہمیت پر صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، یا علی، اللہ عظیم کا انکار کرنے والے 10 قسم کے گروہ ہیں. یعنی اللہ کے حبیب کی روایت میں کافر کی 10 قسمیں ہیں. اس میں سے ایک قسم وہ ہے جو زکات فطرہ ادا نہ کرے، کافر ہے وہ. پھر آپ فرماتے ہیں یا علی، 8 قسم کے گروہ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی. ان 8 قسموں میں سے ایک قسم ان کی ہے جو زکات فطرہ کو ادا نہیں کرتے. تیسرا جملہ ارشاد فرمایا معصوم نے کہ لوگوں کے پاس اموال تو نہیں ہوتے، تو پروردگار نے زکات واجب کی ہے زکات فطرہ کے عنوان میں. سب کے پاس اموال تو نہیں ہوتے. جاب کرنے والے، مزدوری کرنے والے، محنت کرنے والے، چھوٹا سا کاروبار کرنے والے، ان کے پاس نصاب کے لحاظ سے مالی زکات نہیں ہے کہ زکات کو ادا کریں نصاب کے اعتبار سے. تو پھر یہ زکات کون سی ہے؟ زکات الفطرہ. ماہ رمضان کے اور روزوں کو تمام کرنا ہے، کامل کرنا ہے. بالکل یہ سمجھیے جیسے درود نماز کو کامل کرتا ہے، ایسے زکات فطرہ روزوں کو کامل کرتی ہے. زکات فطرہ اس کا وقت کیا ہے اور مقدار کیا ہے؟ اس کا وقت ہے رؤیت ہلال ماہ شوال المکرم. جب ماہ شوال کا چاند دکھائی دے یا آپ کو یقین ہو جائے تو زکات الفطرہ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے ماہ مبارکہ رمضان میں آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے اجازت ہے کہ وہ فطرہ ماہ رمضان میں بھی اگر چاہیں تو ادا کر سکتے، گرچہ ابھی واجب نہیں ہوا مگر ادا کر سکتے. واجب کب ہوگا؟ چاند رات کو. زکات فطرہ کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار ہے کہ جو آپ کے علاقے میں غذا استعمال کی جاتی ہو، اسے چاول، آٹا یا اس جیسی اور کوئی غذا، اس کے 3 کلو کی مقدار میں خود وہ جنس، اور اگر جنس نہ نکال رہے ہوں تو جنس کی قیمت، یہ ایک انسان کے فطرے کی مقدار بیان کی گئی. اور اب آخری مسئلہ اس حوالے سے جو اب سوال کا جواب کہ گھر کے جتنے افراد ہیں، حتیٰ کہ اگر گھر میں کام کرنے والا یا کام کرنے والی اس گھر میں رہنے والوں میں شمار کیے جاتے ہوں، یعنی کہ وہ اس رات میں کھانا کھانے والوں میں شامل اور سروینٹ کوارٹر میں ہی صحیح رہنے والوں میں شامل، تو ان کا زکات فطرہ بھی پیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے اپنوں کا ادا کرتا ہے ایسے ان کا بھی ادا کرے، چاہے وہ کام کرنے والے ملازمین سنی ہوں کہ شیعہ، مسلمان ہوں کہ اہل کتاب یا کافر ہوں. لیکن اگر آپ کے گھر میں وہ گھر کے رہنے والوں کے ایک فرد کے طور پر رات کا کھانا کھانے والوں میں شامل ہو رہے تو ان کا زکات فطرہ آپ کی ذمہ داری. اور مسائل تو بہت سارے مگر وقت بہت کم ہے. یاد رکھیے اگر کوئی مہمان رات کا کھانا کھانے والوں میں شامل ہو یا بھی عید اور غروب آفتاب سے پہلے آئے، پہلا مسئلہ غروب سے پہلے آئے. دوسرا مسئلہ رات میں آپ کے گھر میں کھانا کھانے والوں میں شامل کیا جائے. تیسرا مسئلہ وہ رات آپ کے گھر میں گزارے. تو ایسے مہمان کا کہ جو آپ کے گھر میں قیام پذیر ہو، رات کے کھانا کھانے والوں میں شامل ہو، غروب سے پہلے آیا ہو، تو فطرہ آپ کے گلے میں ہے، اس کے گلے میں نہیں ہے. لیکن اگر غروب کے بعد آیا ہے اور 2 شرطیں پوری ہیں، ٹریفک نے آپ کا بھلا کر دیا. ویسے تو ٹریفک جیم کو آپ برا کہتے تھے، آج تو اچھا کہیں گے
کہ چلو ایک تو آسانی ہوئی، مہمان لیٹ ہو گیا، اب غروب کے بعد آیا، لیکن رات میں وہ آپ کے گھر رہے گا، ہے تو آپ کا سالہ، مثال دے رہا ہوں، گھبرائیے نہیں، آپ کے گھر میں رہے گا تو کہ آپ کی اہلیہ کا محرم ہے، تو رات میں قیام بھی کرے گا اور کھانا بھی کھائے گا اور اپنی مرضی کھانا کھائے گا وہ تو آپ پر اب فطرہ، زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ آغا سیستانی کے مقلدین کے لحاظ سے احتیاط واجب میں آ گیا، فتوے سے نکل گیا۔ اگر غروب سے پہلے آتا تو فتویٰ تھا، دینا ہی دینا ہے، غروب کے بعد آیا تو اب یہ احتیاط واجب ہے، رجوع کریں والعالم کی طرف، اور وہاں سے کوئی رخصت مل جائے تو شاید 20-30 درہم بچ جائیں گے، ورنہ انا للہ ہو جائیں گے، ٹھیک۔ لیکن اب ایک مسئلہ آیا، مسئلہ کیا آیا کہ مولانا اگر کوئی کسی کو شب عید افطار پہ گھر بلائے تو کیا افطار پہ جس کو بلایا جائے اس کا فطرہ واجب؟ جواب جی نہیں، جس کو شب عید افطار پہ بلایا جاتا ہے اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں ہے، فطرہ اس مہمان کا واجب ہوتا ہے، چاہے روزہ رکھا ہو نہ رکھا ہو، افطار کرنے والوں میں شامل ہو کہ نہ ہو، لیکن اگر غروب سے پہلے آ گیا اور رات تو وہیں جم گیا کہ کھانا بھی کھاؤں گا اور سوؤں گا بھی یہیں، اس کا فطرہ صاحب خانہ پہ واجب ہے، اس سے آپ پہ درود مستحب ہے۔